الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ حضرات کے سامنے آج اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ محرم سال کا ابتدائی مہینہ ہے، اسلامی سال، قمری سال۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے اور 2 ڈولیاں نہیں لانی چاہیے اور 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ محرم کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی، مہینوں کے حوالے سے، تقویم کے حوالے سے، شمسی اور قمری کے حوالے سے، اور یکم محرم 18 ذی الحجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے حوالے سے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس حوالے سے، کربلا کے حوالے سے۔ اور یہ عظمت والا مہینہ ہے، اونچا مہینہ ہے اس حوالے سے، اور اس میں کن کن کی شادیاں ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے اس حوالے سے، اہل بیت اور صحابہ کے مابین کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، اس حوالے سے تفصیلی بات چیت آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ تو پہلی بات قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آیت پڑھ لی کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں اور ثواب والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اور مہینوں کے یہ نام اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور یہ نام موجود ہیں لوح محفوظ میں۔ یہ حضرت آدم یا ابراہیم یا محمد پاک علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے نہیں ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے جو عظمت والے ہیں؟ آخری 2، پہلا 1، درمیان میں 1۔ آخری 2 ذی الحجہ، ذی القعدہ، اور پہلا محرم، اور درمیان والا رجب۔ رجب، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، نام بھی صحیح پڑھنا چاہیے۔ جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الثانیہ ہے، لوگ جمادی الاول پڑھتے ہیں، غلط ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ اب یہ مہینوں کے جو نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یاد کرو، جس طرح جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد کرتے ہو، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے یاد کرتے ہو، تو یہ بھی یاد کرو۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ جنوری، فروری، مارچ یہ سارے مہینوں کے نام، اور فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے یہ بتوں کے نام ہیں، دیوتاؤں کے نام ہیں، وہ آپ کو یاد ہے۔ شمسی تاریخ اور قمری تاریخ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ہماری عبادات کا تعلق قمری کے ساتھ، الشمس والقمر بحسبان، دونوں سے تاریخ لینا ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، لیکن ہماری عبادات اس کا تعلق قمری کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو یہ نام یاد ہی نہیں ہے، یاد کر لو، 15 منٹ کی بات ہے۔ عربی میں نام بھی یاد کرو دنوں کے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین یاد کرو۔ تو ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ ہماری عبادات ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو 4 مہینے اس میں اونچے ہیں، اس میں کون سا ہے؟ محرم، اور اسی پر بیان ہے۔ اب محرم کا کیا معنی ہے؟ حرام، حرم، محرم، محرم الحرام، 4 الفاظ ہیں، محرم الحرام یا الحرام یا حرام، مسجد حرم یا حرام، اس سب کا تعلق حرمت، عزت، برکت، شرافت، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ چیز حرام ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بری بات نہیں ہے، یہ نے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، یہ نے اللہ کے اس حکم کی عزت کرو، یہ مطلب ہے، حرام کا یہ معنی ہے۔
تو محرم الحرام. اب سفر المظفر، سفر مہینہ کامیابی کا، محرم الحرام عظمت والا مہینہ ہے جی، سوگواری ہے جی، سوگواری ہے، غم کا مہینہ ہے. استغفر اللہ، یہ بات غلط ہے. 3 دن کے بعد غم نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، والد کا انتقال ہوتا ہے، چوتھے دن عطر منگاتی ہے، لگاتی ہے، مجھے عطر کی ضرورت نہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا میرے خاوند نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن کے بعد غم نہیں ہے، اس لیے میں نے عطر منگوایا. شوہر کے علاوہ 3 دن کے بعد غم، یہ بات غلط ہے. محرم کا مہینہ ہے، ہر طرف سوگواری سوگواری، استغفر اللہ. یہ میڈیا پر محرم میں یہ آپ سنتے رہیں گے، یہ بات غلط ہے. اگر سوگواری ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، غم خواری غم خواری ہے، غم ہی غم ہے، سوگواری سوگواری، ہم یہ کہیں گے. یا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، امام حسن زخمی کیے گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے، تو ہم کیا کہیں گے؟ غم خواری ہے. تو کسی نہ کسی مہینے کے کسی نہ کسی دن میں، کسی نہ کسی سال میں، کسی نہ کسی بزرگ یا نبی کا انتقال ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا ان کو قتل کیا گیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہر دن اور ہر رات اور ہر مہینہ جو ہے سوگواری کا ہوگا نا. 3 دن کے بعد غم ختم. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلوار نکال رہے ہیں، اور شمر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج پر حملے سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ ٹھہر جاؤ، میں جا رہا ہوں. ناج البلاغہ میں ہے، ہمارے شیعہ حضرات کی کتاب ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن آپ نے غم میں بال نوچنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنی پٹائی کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. انہوں نے منع کیا ہے کہ اس میں شادی نہ کرو. حضور کی شادی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں ہوئی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی شادی ایک قول کے مطابق محرم میں ہوئی ہے. چھوڑو ساری باتیں. یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے اندر خیموں کے اندر کئی شادیاں ہوئی ہیں. اب بولو، اس میں شادیاں ہوئی ہیں. اور جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، یہ مہندی کا جلوس بھی نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں مہندی کا جلوس؟ کربلا میں شادیاں ہوئی ہیں، خیموں میں شادیاں ہوئی ہیں. میدان کارزار جس دن گرم تھا اس میں شادیاں ہوئی ہیں، تو آج کیوں ناجائز؟ یہ کس نے ناجائز قرار دی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ اصل میں مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے. سفر یہ حدیث موضوع ہے. من بشرنی بمرور سفر بشرتو بالجنہ، جس نے یہ کہا کہ سفر کا مہینہ گزر گیا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، یہ حدیث موضوع ہے، گڑی گئی ہے. مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے. حضور نے اس وقت کا بخاری مسلم لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. حضور نے کہہ دیا نا. مشرکین یہ سمجھتے تھے، حضور نے نفی کر دی. بخاری مسلم صحیح حدیث کی کتاب ہے. لیکن آج بھی جاہل لوگ کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو. جنات اترتے ہیں، ہڑان دو گٹ را کزیگی، ہڑان دو گٹ داسمان نہ را کزیگی، پٹھان کہتے ہیں. وہی جاہلیت کی پرانی بات ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. ولا ہامہ، رات کو الو یا جانور کو بولنا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ولا طیرا، اور کسی بدشگونی صبح صبح متے لگ گئے، جب سے اس عورت سے شادی کیے کام خراب ہے، جب سے یہ گاڑی خریدی، جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے کام خراب ہے. یہ بات غلط ہے. اس لیے میں نے خود ایک جملہ بنایا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ دلہن کے پیروں پر، گاڑی کے ٹیروں پر اور کنویں کے منڈیروں پر بکرا ذبح کرنا یہ بدشگونی ہے. لوگ کرتے ہیں بکرا ذبح کر، کالا بکرا. تو سفید نے کیا گناہ کیے؟ مولوی کہتا ہے کالا بکرا لے آؤ تاکہ لوگوں کا دماغ کلر کی طرف چلا جائے اور مولوی بکرا کھا جائے، عامل 2 نمبر. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے. سفر میں شادی ٹھیک، محرم میں شادی ٹھیک، 2 ڈھولیاں ٹھیک، 2 عیدوں میں درمیان میں شادی کرنا یہ ٹھیک. یہ لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہیں. جب بزرگوں نے، ائمہ نے شادیاں کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ یہ عظمت والا مہینہ ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ عظمت پر بیان ہے. 12 مہینے میں پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس میں سے 4 اونچے ہیں. جواب، جو آدمی ان 4 مہینوں میں عبادت کرے گا
اس کو ڈبل ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہے. محرم الحرام عزت والا مہینہ، قرآن 4 مہینے عزت والے، حدیث جو ان 4 مہینوں میں بات کرے گا ڈبل ثواب ملے گا. بلکہ یہ اتنے عظمت والا مہینہ ہے کہ قرآن کے اندر 500 آیات جہاد کے متعلق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں جہاد بھی نہ کرو. اتنی اس کی عظمت ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ لڑو مت. یہ پرانے زمانے کی بات تھی، بعد میں اجازت مل گئی اور یہ حرمت منسوخ ہو گئی. لیکن پرانے زمانے میں یہ بھی حکم تھا کہ اس میں جہاد بھی نہ کرو، کسی کافر کو بھی مت مارو. تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ چاروں عظمت والے مہینے ہیں. اور حرام کا کیا معنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس میں سوگواری سمجھنا، یا ہم کالے کپڑے پہنیں گے جی. تو کیا اہل بیت نے کالے کپڑے پہنے ہیں ان دنوں میں؟ یا ہم نے کیا اپنی طرف سے ہم نے چیزیں بدعات، رسوم، رواج، توہمات، خیالات، اس پر ہم چلتے ہیں. اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں. تو بہرحال یکم محرم ایک قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرا قول بھی صحیح حوالوں کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اور 9-10 آپ کو پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے، مشہور کیا ہے، وہ بھی تو ضروری ہے. تو اس بات کو بھی آپ سمجھیں. 9-10 رمضان کے بعد سب سے عظمت والا روزہ کون سا ہے؟ 9-10 یا 10-11. اس کو روزہ رکھیں گے ہم سب انشاءاللہ. اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. یہ عظمت والا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ. یہودی بھی رکھتے ہیں، وہ یہودی بھی رکھتے تھے، اور حضور نے بھی رکھنا شروع کر دیا. لیکن فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 یا 11 ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے. تو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ 9-10 کا یا 10-11 کا. تو یہ باتیں بہت ضروری ہے، اور عظمت والی بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی. لیکن یہاں پر بہت اہم بات محرم کے حوالے سے اور شیعہ سنی کے حوالے سے ضروری ہے کہ میں بتاؤں. امت کو جوڑنا نہیں ہے. اگر 2 لاکھ سنی مارے جائیں اور شیعہ مار دیں، یا ہم 2 لاکھ شیعوں کو مار دیں تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تو اگر ایک دوسرے کے قتل کریں نا فائدہ، اور کب تک ہم لڑتے رہیں گے اور غیر کے ہاتھوں میں ہم ناچتے رہیں گے. غیر ہم کو لڑا رہا ہے. میں یہاں پر کچھ اتفاق کی باتیں کرتا ہوں، توجہ سے سن لو. وہ یہ ہے کہ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہمارے بزرگ ہیں، امام حسن ہمارے بزرگ ہیں، امام علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت کے سردار نامدار، وہ ہمارے بزرگ ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں، اور 31 بیٹے تھے، بچے تھے. 31 بچے تھے. اس میں ایک بچے کا نام ابو بکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، عمر اصغر عمر اکبر. ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عائشہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بحار الانوار، تاریخ الیعقوبی، انساب ابی طالب، یہ 3 مضبوط ہمارے شیعہ حضرات کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ابو بکر، 2 کا نام عمر، یہ دونوں عمر کربلا میں موجود تھے. کربلا میں 4 عمر تھے. شیعہ مجتہد لوگوں کو بتائیں تاکہ اتفاق کی صورت پیدا ہو جائے. انہوں نے یہ نام رکھے ہیں. آپ اپنے بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھ لیں گے، حامان رکھ لیں گے، قارون رکھ لیں گے، فرعون رکھ لیں گے؟ نہیں. تو انہوں نے یہ نام رکھے ہیں. ابو بکر، 2 کا نام عمر، عثمان، عائشہ بیٹی کا نام ہے. تو آج اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، ان کے بچوں کا نام عائشہ ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام زین العابدین صاحب کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے. اب بولو. میرے پاس 14 عمر کے نام موجود ہے، جو اہل بیت کے بچوں کا نام عمر ہے. 14 عمر، 4-5 کربلا میں موجود ہیں. ایک شہید بھی ہو گئے عمر، اس میں ایک بچہ رہ گیا عمر. مجھے ایک دوست ملا. یہ ضروری بات ہے کہ ہم کریں. کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ اتفاق کی باتیں. مجھے ایک دوست ملا، مدینہ منورہ میں ملا، شیعہ مجتہد تھا اور ایران کا تھا.
اور ہم آپس میں بیٹھ کے ہم گپ شپ لگا رہے تھے. میں نے کہا عربی میں بات چیت کریں گے. اس نے کہا مجھے عربی نہیں آتی. میں نے کہا مجھے فارسی آتی. 2-3 گھنٹے فارسی میں ان سے گفتگو ہوئی, بڑا مزہ آیا. وہ بڑے خوش ہو گئے. ان کے ساتھ 9-10 ساتھی اور بھی تھے ایران کے, بہت خوش ہوئے. میں نے یہ باتیں ان کو بتائی. میں نے کہا دیکھو مدینہ منورہ میں حسن حسین علی تقی نقی امام کاظم زین العابدین سب کے نام رکھے ہوئے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں. میرے بچے کا نام حسن ہے, محسن ہے, فاطمہ ہے, تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تب تو یہ نام رکھتے ہیں. ہاں تو میں گپ شپ لگا رہا تھا. میں نے کہا دیکھو ابوبکر عمر عثمان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, آپ ان سے محبت کریں. پھر میں نے ان کو کہا دیکھو امام جعفر صادق کو آپ مانتے ہیں, کتنی اچھی باتیں ہیں, کتنی ضروری باتیں ہیں, پہلی مرتبہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. سارے ساتھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب امام جعفر صادق کو ہم مانتے ہیں. 1 2 ہمارے 5ویں بزرگ ہیں. شیعہ فرماتے ہیں ہمارے 5ویں بزرگ ہیں. شیعوں کے جتنے امام ہیں 11 گزر چکے ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ان کے نام سے, لیکن وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 5ویں بزرگ ہیں, 5ویں امام ہیں, امام جعفر صادق. سب محبت کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا, ہم بھی محبت کرتے ہیں. اب یہ کون امام جعفر صادق کون ہے یہ تو معلوم کرو. یہ ام فروہ فاطمہ نام ہے ان کی امی کا, اور ام فروہ ان کو کہتے تھے. ام فروہ فاطمہ یہ امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر کی پوتی ہے. ابوبکر کے بچہ اور بچی نے شادی کی. بچے نے کسی بچی سے شادی کر دی, بچی نے کسی لڑکے سے شادی کر لی. اس سے 2 بچے پیدا ہوئے, انہوں نے آپس میں شادی کی, ان سے فاطمہ پیدا ہوئی ام فروہ. تو یہ ابوبکر کی پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے رضی اللہ عنہ. ہے یا نہیں ہے؟ تو امام جعفر صادق کی ماں ہے. اب بولو, بات کرو. امام جعفر صادق اونچی شخصیت ہے یا نہیں ہے؟ جی. 2 ان کے بیٹے کا نام عمر ہے, سبحان اللہ. والدہ کا نام فاطمہ ام فروہ ہے. یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ پوتی اور نواسی ہے. بات کرو, محبت تھی آپس میں یا نہیں تھی؟ آپ حیران ہوں گے. جعفر طیار علی کے بھائی ہیں یا نہیں رضی اللہ عنہما؟ ان کا جب انتقال ہوا, شہادت ہوئی, ان سے کس نے شادی کی؟ حضرت ابوبکر نے. کیوں؟ آپس میں محبت تھی نا. پھر ابوبکر کے انتقال ہوا تو اس سے علی نے شادی کی. جعفر طیار جو علی کا بھائی ہے تو بابی سے علی شادی کرتے ہیں نا, لیکن ابوبکر نے شادی کی. ابوبکر کا انتقال ہوا, علی نے شادی کی. وہ تو رشتے دیتے تھے, آپس میں کے نام رکھتے تھے, کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم کو کیا تکلیف ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کب تک لڑیں گے؟ یہ ضروری بات ہے کہ ہم کریں. یہ محبت کا درس ہے, اتفاق کا درس ہے, لڑائی کا درس نہیں ہے. یہ ٹی وی پر بھی میں نے دیا ہے, ریڈیو پر بھی دیا ہے میں نے یہ درس. کب تک ہم آپس میں کو ماریں گے, لڑیں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. دیکھو جتنے بھی شیعہ حضرات علماء کرام ہیں, وہ یہ جملہ ہر سٹیج پر کہتے ہیں, لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے. کیوں؟ کئی بار عمر نے فیصلہ کیا, فیصلے میں غلطی ہوئی, علی نے سمجھایا کہ عمر غلط ہے. اچھا, عمر کو پتہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ہاں, تو بار بار علی نے سمجھایا اور انہیں بات مان لی اور تعریف کی. عمر نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے. تو یہ آپس میں محبت نہیں ہے جی؟ ہے نا محبت؟ یہ محبت کی علامت ہے نا کہ عمر علی کی بات مان رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ محبت ہے. 9 پاکستانوں پر حکومت کی ہے کس نے؟ حضرت عمر نے. چیف جسٹس کون تھے؟ قاضی القضات کون تھے؟ خلیفہ کے بعد فیصلے کرنے والے کون تھے؟ علی تھے رضی اللہ عنہ. اس لیے تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے, اور پھر وہ سمجھ چکے ہیں, انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور علی کی بات مانی. یہ کتنی محبت ہے. علی, ابوبکر, عمر جا رہے ہیں راستے میں, درمیان میں علی ہے. علی کی قد چھوٹی قد والے تھے, تو انہوں نے گپ شپ لگایا ابوبکر اور عمر نے کہ جس طرح لنا ہے نا, لنا ہے نا, تو تمہاری حیثیت ہمارے درمیان ایسی ہے اے علی, تمہارا قد کم ہے, ہمارا قد اونچا ہے. جس طرح لنا میں نون, لنا میں
اسی کہ آپ کا قد چھوٹا ہے, ہمارا قد بڑا ہے, تو آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے نون. اور علی رضی اللہ عنہ نے کتنا زبردست جواب دیا, فرمایا کہ اگر نون ہٹاؤ تو پھر کیا بن جائے گا؟ لا. تو تم دونوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر لنا سے نون ہٹاؤ تو کیا بنے گا؟ لا بنے گا نا. تم لا ہو, علی تمہارے ساتھ ہے, تمہاری حیثیت ہے لنا, ہمارے لیے سب. لیکن اگر نون کو ہٹاؤ تو لا, تم لا ہو. تو وہ چپ ہو گئے. علی بڑے ہوشیار تھے. کسی نے پوچھا چلتے چلتے کہ کون سے جانور بچے جنتے ہیں اور کون سے جانور انڈے؟ تو اس نے فوراً کہا جس کے کان باہر ہے اس کے بچے ہوتے ہیں, جس کے کان اندر ہے وہ انڈے. تو آپ سوچتے رہو. کسی نے پوچھا عقل اور مشاہدہ میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 4 انگل. یہ عقل ہے نا, اور یہ مشاہدہ ہے آنکھ. کہہ رہے 4 انگل کا فرق ہے. ایک ہے مشاہدہ اور ایک آپ کی اپنی سوچ ہے. دیکھو کیسے زبردست علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و طاقت, قوت, گویائی, ریاضی میں ماہر تھے. میتھس کے ان کے سوالات ہیں, کوئی میتھس والا اس کو حل نہیں کر سکتا علی کے. ان کی محبت تھی آپس میں. ان باتوں کو عام کرو, جھگڑوں والی باتوں کو عام نہ کرو, اتفاق والی باتوں کو عام کرو, امت کو جوڑو. توڑنے کا زمانہ نہیں ہے. طریقے سے, محبت سے, الفت سے. وہ جو شیعہ مجتہد تھا ایران کا تھا, ان کے ساتھ 9 10 11 ساتھی تھے, وہ اتنے خوش ہوئے ان باتیں سن کر, یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے. ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے. اور مجھ سے ای میل لیا, میں نے ان سے ای میل لیا کہ ان باتوں پر ہم سوچیں گے. میں ٹی وی پر ایک مرتبہ یہ بیان کیا, ایک شیعہ مجتہد میرے پاس ہے, بہت خوش ہوا, بیٹھ گیا میرے ساتھ, اسٹوڈیو میں پہنچ گیا. میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بیان کرتا ہوں, یہ باتیں ادھر کرتا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور جوڑ اصل چیز ہے, اتفاق اصل چیز ہے, توڑ اصل چیز نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کربلا کے میدان اور کوفہ کون جا رہے ہیں؟ حضرت حسین. آل بیت بھی روک رہے ہیں, عبداللہ ابن عباس. صحابی بھی روک رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر, دونوں روک رہے ہیں. اللہ کا فیصلہ تھا, تشریف لے گئے. میں جو یہاں نقطہ بیان کروں گا تفصیلات آپ کو معلوم ہے, وہ ذرا آپ سوچیں. دیکھو نقشہ اٹھائیے, نقشہ اٹھاؤ. یہ ہے مدینہ, یہ ہے کوفہ. پھر لکیر کھینچو. کیا کھینچو؟ لکیر کھینچو. کوفہ اور مدینہ لکیر کھینچ دیا آپ نے. پھر دیکھو کوفہ کہاں پر, کربلا کہاں پر ہے. حسین رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے تھے؟ کوفیوں نے خطوط بھیجے تھے جھوٹے, سارے بھاگ گئے. مسلم نے عقیل سے, آخر میں چہرے گئے. 18,000 سے زیادہ خطوط تھے, سارے جمع ہو گئے. مسلم نے عقیل پہلے پہنچ گئے, ان کے پاس آخر میں 6 افراد رہ گئے, پھر 1 رہ گیا. پھر گھر میں چھپ گئے. انہیں اماں جی نے ان کو جگہ دے دی, بیٹے نے جاسوسی کر لی, ان کو شہید کر دیا. کہ کہا گئے تمہارے خطوط. ہاں, تو پوری دنیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حکمران تھے تو ان کے پاس تقریباً 20 تک پاکستان جتنی جگہ تھی. کتنی؟ 20 تک. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں, سربراہ ہیں, پوری امت کے سربراہ ہیں اور خلیفہ ہیں, اور میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, لیکن عثمان کا بدلہ لے لو. عائشہ نے کہا عثمان کا بدلہ لے لو رضی اللہ عنہ, جلدی. علی کی بات ٹھیک تھی زیادہ, رضی اللہ عنہ. وہ فرماتا ہے ابھی نہیں تو ہم آپس میں لڑیں گے. پھر ہاں, جب قاتلین اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو ہم پھر ان سے بدلہ لے لیں گے. علی کی بات زیادہ ٹھیک تھی. بہرحال یہ آپس میں بات چیت کے لیے آئے تھے. صفین کے مقام پر معاویہ, جمل کے اوپر سوار حضرت عائشہ. ادھر سے ان کی فوج میں جس سے علی لڑے تھے خوارج, انہوں نے حملہ کر دیا عائشہ کے افراد پر اور معاویہ کے افراد پر صفین میں. تو غلط فہمی کی لڑائی ہوئی. کس کی لڑائی ہوئی؟ غلط فہمی کی لڑائی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ علی نے معاویہ اور معاویہ نے علی کی فوج کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ علی کے ساتھ مل کر لڑے معاویہ کے خلاف, غلط فہمی جو جنگ تھی. لیکن معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا. کیوں؟ وجہ یہ محبت تھی, لڑائی نہیں تھی, جھگڑا نہیں تھا. دشمن نے لڑایا, جس طرح اس وقت لڑایا آج بھی لڑا رہے. ہاں, تو یہ بہت اہم باتیں ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں.
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ بہرحال تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ غلط فہمی لڑائی ہوئی ہے۔ چنانچہ روم کے بادشاہ نے علی کو، معاویہ کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، علی آپ سے لڑتا ہے، آپ ان سے ان کو مارتے ہیں۔ تو معاویہ نے کیا جواب دیا؟ اے رومی کتے، علی میرا بھائی ہے، ہماری غلط فہمی کی جنگ ہو گئی، اگر تو علی کے خلاف کھڑا ہوگا میں تمہارے جنا ملک کے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اے رومی کتے، وہ خط شیعہ اور سنی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ محبت تھی آپس میں، اگر کرسی کی لڑائی تھی، اگر کوئی اس کو کرسی کی لڑائی کا یہ غلط ہے، عثمان رشتہ داروں کو عہدے دیے، جھوٹ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کے زمانے میں ایک مثال دیتا ہوں، 30 عہدے تھے، گورنر تھے، اس میں 3 عثمان کے رشتہ دار تھے، 2 عمر نے رکھے تھے تو عثمان نے تو نہیں رکھے تھے، اور 1 حضرت عثمان نے رکھا، مروان، لیکن بعد میں خط لکھا کہ اس کو ختم کرو، بس لوگ خفا ہیں، جو 12-13 ہزار بلوائی آئے ہوئے تھے، کسی نے غلط خط ڈال دیا، اس نے تو کہا نا وہ ختم کرو اس کو، ایک ہی اس کے رشتہ دار تو اس کو کہا ختم کرو، لیکن خط نکال کے دوسرا خط ڈال دیا کہ جو گورنر آ رہا ہے اس کو قتل کرو، تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ تو ابوبکر کے بیٹے کو بھی جو ہے نا غلط فہمی ہوئی، وہ بھی عثمان کے قتل کے لیے پھر آئے تھے کہ آپ نے اتنا غلط خط لکھا۔ میں نے نہیں لکھا، یہ لوگوں نے خط نکال دیا، میں نے تو یہ لکھا ہے کہ تم ختم، یہ برقرار، یہ تو لوگوں نے اس کے درمیان خط ڈالا، اس لیے حالات خراب ہو گئے۔ خط سے وہ عثمان کا خط نکالا، یہ خط ڈال دیا۔ بلیوں نے کہا دیکھو، بلوائیوں نے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں اپنا مروان ختم کرو، اس نے خط ڈالا کہ اس کو قتل کرو، اور مروان تم اپنی جگہ پر ٹھیک، اگرچہ عثمان نے کیا خط لکھا تھا کہ تم ختم اور اب یہ ہوگا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو حضرت عثمان نے سمجھایا کہ ابوبکر زندہ ہوتا ہے، آپ میرے گھر نہ آتے اس طرح قتل کے لیے، یہ کسی نے شرارت کی ہے۔ سمجھانے پر وہ واپس چلے گئے، لیکن قتل و قتال کا واقعہ ہوا۔ سارے معلومات آپ کو ہونے چاہیے۔ تو کربلا کہاں پر ہے؟ لکیر کینچو، مدینہ سے کوفہ، بس آگے میں بات نہیں بتاؤں گا۔ اگر کوفہ جا رہے ہیں تو کربلا تو شام کی طرف ہے، وہ تو شام کی طرف واقع ہے، تو کربلا میں قتل و قتال کیسے ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لکیر کھینچو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ وہ یہ کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جانے دو سرحد پر، میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے مذاکرات ہو جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد خبیث اور شمر ان کو ڈر تھا، ان سے مذاکرات کر کے ان کو یہ جگہ نہ دے دیں، علاقہ نہ دے دیں، گورنر نہ بنا دیں، ان کی آپس میں صلح نہ ہو جائے، تو انہیں جگہ نہیں دی۔ یہ جو جگہ ہے یہ کہاں جا چکی ہے؟ یہ شام کے قریب ہے۔ سمجھ نہیں سمجھے؟ یہ 3 معاہدے، یہ باقاعدہ 3 باتیں، 3 مطالبے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے، اس لیے کربلا میں ان کا واقعہ پیش آیا۔ ان پر پانی بنتا 13 دن، عثمان پر بنتا 40 دن۔ حسین رضی اللہ عنہ نکلے تلوار لے کے اور خوب لڑے، کمانڈر کے کمانڈروں کو مارا، افراد کو مارا، عثمان نے کسی کو زخمی بھی نہیں کیے۔ عثمان کا جو ظلم ہے بہت زیادہ ظلم ہوا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کوئی غم اور سوگ نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی شہادت ہے، یکم محرم، ایک اور صحیح قول بھی موجود ہے، 15 حوالے ہیں اس پر۔ 18 ذی الحجہ عثمان رضی اللہ عنہ، علی کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت ہے۔ یہ سب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ہماری تاریخ میں یہی چیز موجود ہے۔ آج ہم کو لڑنا نہیں چاہیے جس طرح وہ لڑے۔ ہمارے جو اہل بیت کے سردار ہیں کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے نا۔ ہاں، ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی جی تو آپ بھی پڑھیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جی تو آپ بھی ٹھیک رہیں۔ حضور کے زمانے میں 3 پاکستان، عمر کے زمانے میں 9 پاکستان، عثمان کے زمانے میں 13 پاکستان، علی، حسن، حسین، معاویہ ان کے زمانے میں 23 پاکستان جو لیے، تو اہل بیت اور صحابہ اکٹھے لڑے۔ کیا اہل بیت گھروں میں بیٹھے رہے؟ کیا وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے؟ ان بزرگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ ان کی آپس میں محبت تھی، تو آج ہم بھی محبت کرو اور آپس میں لڑائیں۔ یہ محبت کا درس ہے آج کا۔
اتفاق کا درس ہے، اور ہم سوچیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور جتنا ہمارا درس ہو گیا آیت اور حدیث اور اس میں شہدی اور اہل بیت نے صحابہ کے نام رکھے، اسے کو رشتے دیے، تو ان باتوں کو سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔